بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برسوں سے ہونے والے پروگرام کو پنجاب سیکورٹی اور اسٹیشن برانچ کی جانب سے بے بنیاد اور منگھڑت رپورٹنگ اور پولیس کی جانب سے غیر مناسب رویوں، گرفتاری، گفتار، رفتار اور اختیارات سے تجاوز کے ذریعے عوام کی دستوری بنیادی مذہبی حقوق پر عدالت رکاوٹیں حائل کی جائیں گی۔ اس حوالے سے حساس مذہبی نظریات تک پہنچانا مقصود ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایام محرم 1448 شروع ہو چکا ہے، لیکن ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم الانعام میں ہونے والی عزاداری کے حوالے سے مسائل کیوں ہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب پولیس کی جانب سے مسائل مشکلات کو بلا جواز سنگین اور گمبھیر بنایا جا رہا ہے۔ عوام کے آئینی بنیادی اور مذہبی حقوق اور صدیوں سے جاری روایت پر پتن لگانے، رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے انتہائی نامناسب رویے، دھمکیوں، ڈونس، دھاندلی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بانیان مجلس جلوس سے لاکھوں روپے کے سیکورٹی بانڈ رشوتیں لیے جا رہے ہیں، نظر بند کرنے، کورٹ شیڈول میں ڈالنے اور مقدمات قائم کرنے کی کھلم کھلا ترقیاں دی جا رہی ہیں۔ ایسے اقدامات انتہائی نامناسب ہیں۔ واضح ہے کہ پنجاب اور سندھ کے ذمہ داران سے متعدد ملاقاتیں اور درخواستیں دی جا چکی ہیں، لیکن واضح اور وہی کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ سندھ کے مسائل بھی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سندھ کی حکومت صرف کراچی کے لوگوں کو بلا کر کراچی کے مسائل پر بات کر رہی ہے اور سندھ کے اندر پیدا ہونے والے مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہی۔ صاحب محترم، آئین کے برعکس SOP کے نام پر عزاداری میں رکاوٹیں پیدا کرنے اور محدود کرنے کا عمل جاری ہے، جو قابل قبول نہیں ہے۔ ہم پنجاب سے اور وفاقی حکومت کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے آئینی مدنی بنیادی حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، لہٰذا ارباب اختیار عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں اور عزاداروں، بانیان مجالس و لائسنس داران کو ڈرانے دھمکانے کے سلسلے روکتے ہوئے اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی لائیں۔ مشکل یہ ہے کہ جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ حل کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں اوپر سے آرڈر ہے۔ اگر ہمیں اوپر سے آرڈر آ گیا جو کہ آیا ہوا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو قائم کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے، تو بنی امیہ کے ظالم بادشاہ ہوں یا بنی عباس کے ظالم بادشاہ ہوں، چاہے کسی بھی حکومت کے ظالمین جو اب قبر کے نیچے چلے گئے، وہ اگر ہمارا عزاداری کا راستہ نہیں روک سکے تو کوئی اور راستہ نہیں روک سکتے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ظاہرین کے لیے صلیبی راستوں کو بند کیا ہوا ہے۔ مسلسل ذمہ داروں سے رابطہ کرتے ہیں، پہلے تو جواب ملتا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اب جواب یہ ہے کہ اس وقت صورتحال بڑی خطرناک اور گمبھیر ہے۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب اور محترم CDF حافظ صاحب، آصف منیر صاحب کو 5000 علماء و مشائخ کے سامنے درخواست کی تھی کہ خدا را زائرین کے زمینی راستے کھولیں۔ اگر دونوں بارڈر نہیں کھول سکتے تو کم از کم ایک بارڈر کھولیں اور بھرپور سیکیورٹی دیں۔ میرے پاک فوج کے جوان، میرے سیکیورٹی فورسز کے جوان عزاداروں کو سیکیورٹی دینے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں، صرف آپ کو ارادہ کرنا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کل رات لاہور ایئرپورٹ پر 50 زواروں کو روک دیا گیا۔ اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ عراق حکومت سے بات آئی ہے، بات لاہور ایئرپورٹ پہ امیگریشن اور سلام لینے والے کہہ رہے ہیں کہ بغداد ایئرپورٹ سے بات آئی ہے، ویزا موجود ہے، میں آپ کو اس کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ عراق حکومت نے ویزا دی ہے، لیکن 50 سال سے کم کے جوانوں کو بغیر فیملیز کے نہیں دیا جا رہا۔
کہاں جا رہے ہیں؟ What do you want to do? کلیش کی طرف جا رہے ہیں. اس کلیش سے پاکستان کو کیا ملے گا؟ میرا پیارا ملک آلریڈی ٹیررزم کی ویج سے بھرا ہوا ہے. ہم اپنے ذمہ داروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو لفظ ان کو اچھا لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور عزاداروں کے راستوں کو مت روکیں, ان کو زیب نہیں دیتا. آپ جا کے دیکھ لیجیے, اب ان کی تو ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں گی جنہوں نے عزاداری اور عزاداروں کے راستے روکے. میں اس بات کو سمجھاؤں, تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے پچھلے سال عزاداری کے بہترین انتظامات کیے تھے, لیکن ان کے نیچے کے کچھ افسران غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اوپر کی ساری محنتوں کو انہوں نے ضائع کیا. سوشل میڈیا پہ چند چیزیں چلی اور اس کی وجہ سے اوپر کے ذمہ دار, چاہے وہ چیف منسٹر صاحبہ ہوں اور دوسرے, سب ضائع ہو گئے. آج یہ نہیں معلوم کتنے ارب روپے خرچ کیے گئے اس اشتہار پہ. اچھی بات ہے, لیکن اس اشتہار کے الفاظ میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے 144 اور اس میں لکھا ہوا ہے انوویشن. عزاداری کو بدعت کہہ رہے ہو؟ You know what innovation means? جاہل انگلش لکھنے والے بیٹھے گئے یا ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے. Take these words back. Innovation means بدعت, اور عزاداری کی کوئی چیز بدعت نہیں ہے. ہم ذمہ دار ہیں اور اگر کوئی بدعت شروع ہوتی تو ہم خود روکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خاطر قربانی دینے والے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو صرف یزید نے روکنے کی کوشش کی تھی. آج یزید لعنت اللہ علیہ ہو گیا. اگر تم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہو, ایک ٹولی نکلی ہوئی ہے تو یزیدیت کو زندہ جملہ کہنے کے لیے تیار ہے. اوکے, then get ready. We are also ready. دیکھتے کہ امام حسین اور نواز رسول کے محبت کرنے والے کیا تھا. کل ہماری اسلامی کانفرنس ہوئی ہے, تمام اہل سنت کے ذمہ داروں نے کہا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کی یاد کو منانا, بہترین انداز میں منانا ثواب ہے, عبادت ہے. صاحب حضرات عبادت سمجھ کے آج ہماری بات کو آپ آگے بڑھائیے, اس لیے کہ ہم کسی کا حق نہیں چھیننا چاہتے, لیکن ہم اپنا مذہبی, دستوری, قانونی, آئینی حق لینے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پلیز میری ریکویسٹ کو بعد میں کہا ہے, آپ نے عاجزی کا اظہار کیا. میرا دین مجھے سکھاتا ہے عاجزی سے بات کرو, اور اگر اس بات سے مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو راستے کو بہت سارے. بٹ اگین میں پریزیڈنٹ صاحب, پرائم منسٹر صاحب, چیف منسٹر صاحب اور حضرات سے جو پنجاب ہو, الحمدللہ فیلن بلوچستان میں کوئی ایسی شکایت نہیں آئی, کے پی کے سے کوئی ایسی شکایت نہیں آئی, اور بلوچستان سے بھی کوئی ایسی شکایت نہیں آئی. یہ بالکل ہے, لیکن بیچ اور عزاداری کے راستے کی رکاوٹیں اگر پیس سے حل نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس پریشر سے حل کریں گے, لیکن اس کو حل کرنا ہمارا وظیفہ ہے. عجیب بات یہ ہے تھوڑی, طے-شدہ امور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی. What does Azadari has to do with district intelligence? DIC intelligence committee. ان کو بھیج دی جاتی ہیں, مشاورت جاتی ہے. DIC کا کوئی کام نہیں ہے. دستوری, بنیادی, آئینی حق. کورٹ میں فیصلے نہیں ہیں, ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس کیا کہتے ہیں وکلا کے بھی ہمارے موجود ہے, کافی صاحب ہمارے نظام صاحب ہمارے نہیں کرتے. آپ کورٹ نوٹس کو بھی سائڈ پہ پھینک رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ زبان بندی کا مسئلہ تھی. وہ علامہ رضی جعفر صاحب رحمۃ اللہ جن کو ستارے آئی ڈونٹ ریمبر کیا کیا حکومت کی طرف سے ان کا پتہ چلا کہ یہ نہیں صاحب نہ سر پلیز اپنا مذاق مت اڑاؤ. تمہارے نیچے والے مردہ لوگوں کے نام 10 سال پہلے انتقال کیے ہوئے لوگوں کے نام زبان بندی کے اس کے نعرے میں غور سے. ہم تو عزاداری کریں گے, اور جو زبان بندی کے مسائل ہیں تم زبان کاٹو گے,
तुम इस समय कमाल को जिस तरह से सूली पे लटकाए या लटकाओगे, फिर हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन आजादारी से एक कदम भी ज्यादा सलाम से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। रात की होटल पर अगर पाबंदी लगाई है, आप जिम्मेदार हैं उसको बताएं। ईरान की होटल पर जो पाबंदी लगाई है, आप जिम्मेदारी करवाएं और साथ साथ रहने मौजूद के प्रति दराजे में जाने के जो लोग बेकार है, ऐसा ना हो कि रमजान बॉर्डर पर लोग पैदल चल के चले गए और फिर आपके कंट्रोल में चीज न रहे। मैं आपको मौत नहीं कर रहा, लेकिन इंसान जरूर कर रहा हूँ। मैंने जरा पुरानी गुफ्तगू कर ली, लेकिन मसाइल गंभीर है, हम इसका सोल्यूशन अर्जेंट बेसिस पर चाहते हैं। और मुझे इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से अभी 1 घंटे पहले फोन आया कि इस्लामाबाद के मसाइल को हम बैठ के हल कर लेंगे। गोले टाउन वगैरह के मसाइल हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। को सवाल है मुख्तसर सबके ऊपर जी, जो साथी प्रणगर जो सवाल करना चाहें, रहकर हम अपना नाम और इदारे का नाम बता दें तो किबला साहब के साथ आपकी इंट्रोडक्शन भी इस सीजन होगी। बहुत शुक्रिया। सिर्फ पाकिस्तान में सभी मुश्किलात हैं ज़ायरीन के लिए, पाकिस्तान में नहीं है कि एयरपोर्ट पर कोई मसला आ रहा है। कुछ शिकायत इराक की तरफ से भी आ रही है कि पाकिस्तानी ज़ायरीन वहाँ जाते हैं और अपने वीज़ा से ज़्यादा क्याम करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो लापता हो गए हैं, जिन्होंने ज़्यादा क्याम के अलावा उनको वो वापस आए ही नहीं है वहाँ जाने के लिए। इंसानी स्मगलिंग के मामला थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चन। मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ। ईरान में एक मदरसे में एक आलिम दीन के पास मोहल्ले के लोग आए कि आपके एक तालिब इल्म ने चोरी की है। वो चुप हुए, उन्होंने कहा एक्चुअली देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, एक तालिब इल्म चोरी नहीं की, एक चोर तालिब इल्म की लिबास है, ज़ायरीन कोर्स के नहीं करते। आप चेक कीजिए, ये जो माइग्रेशन की शिफ्ट होती है वो ज़ायरीन में है, पर लोग चले जाते। आपको बताऊं, बगैर वीजा के भी लोग जा रहे हैं, हुकूमत उनको लोग ज़ायरीन का दरवाजा पहनकर लोग जाके वो स्टे करते, तो इट इज नॉट अ स्टेट ऑफ ज़ायरीन। अच्छा, अब आपने ZCO बना दी ना, तो फिर आप ZCO की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कल सलाम लेने जाना रिस्पॉन्सिबल आपका स्पीकर है शहजाद महदी भाई कहते हुए 50 टिकट्स गायब, पैसा गाया। आई डोंट एक्सेप्ट। मैं तुम समझते ना, ज़ायरीन कोर्स पे नहीं करते, जो भागना चाहते हैं वो कभी कभार ज़ायरीन के उसमें जाते हैं, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कहते हैं। तो प्लीज ज़ायरीन का नाम ना इस्तेमाल करें, ज़ायरीन के तरीके को यूज करने वालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट आपके लिए आया। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।